بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اسپیچ کمپٹیشن کا کرائٹیریا جو ہے نا ہم نے جو بچوں کے لیے بنایا ہے اس کے اندر ہمارا جو اس وقت ٹاپک جو چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ چوز این اسٹوری فرام دا لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پریزنٹ ان فارم آف اسپیچ. ٹھیک ہے نا. تو مقصد یہ کہ کوئی بھی اسٹوری ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ تعلق رکھتی ہو. ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسس سے پہلے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ولادت سے پہلے مثل نام الفیل اور کیا کہتے ہیں وہاں سے شروع ہو کے اور جو ہے نا پوری سیرت النبی سے کہیں سے بھی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. بیسیکلی کوئی اس میں وہ روک ٹوک نہیں فی الحال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کہ صرف غزوہ یہودی ہو غزوہ بدری ہو یا فتح مکہ ہو صرف نہیں اوپن ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو یہ بیسیکلی ایک فرسٹ ہم چاہ رہے ہیں کہ بچہ فیل فری ہو کہیں سے بھی میں سلیکٹ کر سکتا ہوں. اور اس کے بعد کچھ کویشچن آنسرز بھی ہوں گے انشاءاللہ جس میں آڈینس میں. اس میں یہ ابھی سے کلیئر کرتا چلوں کہ دو بیسیکلی پارٹس ہیں جو ہے نا ہماری اسپیچ کے. ایک ہے آن لائن اور ایک ہے آن دا اسپاٹ ان دا لوکال. ٹھیک ہے. سو آن لائن جو ہے 65% اس کی مارکنگ ہے. ٹھیک ہے نا. آن لائن بچے آئیں گے بتائیں گے کوئی کمنٹس ہوں گے وہ پھر ان کو بتایا جائے گا پھر دوبارہ پریپیئر کریں پھر نیکسٹ ٹائم دوبارہ آگے پرفارم کریں بتائیں تاکہ اس میں گرومنگ ہو ان کی نا. جسٹ ایک دفعہ نہیں ایک دفعہ بس پریزنٹ کر دیا اور دیٹس اٹ نہیں. اس میں گرومنگ ہو تاکہ جو ہے جب وہ ہال میں جب سامنے پہنچیں تو ان کا جو ہے 65% جو ہے نا کام جو ہے نا وہ اسٹیبل ہو چکا ہو. ان کو پتہ ہو کہ کیا میں نے بتانا ہے. تو یہ بیسیکلی کیا کہتے ہیں اس کو پلان جو انکلوڈ ہونا چاہیے وہ اسٹوری کو ڈسکرائب کرنا آنا چاہیے. کیوں انہوں نے اسٹوری جو ہے وائی اس اسٹوری کو کیوں چوز کیا. اوکے. لیسنس لرن یہ بہت ضروری ہے کہ لیسنس جو ہے انہوں نے کیا لرن کیا اس کے اندر. ٹھیک ہے. لرننگ کیا کی ہے نا. اور لاسٹ میں ریفرنسز کے کہاں سے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بھائی گوگل میں جو ہے کرے تو ہزاروں ویب سائٹ ایسی ہیں جو کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ ریفرنس بہت ضروری ہے کون سی کتاب سے لی ہے کون سی جو ہے نا وہ کہاں سے انہوں نے مواد لیا ہے بیسیکلی نا. یعنی کہ اڑتی بات نہ ہو ادھر ادھر کی بات نہ ہو پکی ٹکی بات ہو. تو یس اور پلان یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا پریکٹس سیشن آن لائن ہے. ہم نے سیشنز آن لائن کیے ہیں. ہم نے میرا خیال 2 ہوئے ہیں آن لائن سیشن عمار بھائی 3 ہوئے ہیں 2 ہو چکے ہیں 2 ہو چکے ہیں. یس 2 ہو چکے. یس 2 لاسٹ ویک کیا تھا پھر اس سے پچھلے ویک بھی کیا تھا ہم نے. تو فائنل کمپٹیشن جو ہے نا وہ انشاءاللہ سیدھا لوکال میں وہ ہم دیکھتے ہیں لوکال کون سا کیا جائے تو وہ بھی ڈسکس کرنا ہے ہمیں. جی عمار بھائی آپ بتا جائیں گے پرائزز کے بارے میں. جی جی جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ابھی تک اناؤنس کرنا میری طرف سے پرائزز میں ہر تینوں گروپ کے ٹاپ 3 جو ونرز ہیں ان کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا دینے کا. تو 3 گروپ وہ ہیں جو ہمارے ایج گروپ ہم آگے آگے یہ جو یلو جو ہیڈ لائن ہے ابھی ہم نے ابھی تک اس کو پبلش نہیں کیا. انشاءاللہ جو 6 سال سے کم کے جتنے بھی بچے ہیں سب کو نے عمار بھائی آپ کی آواز کٹ گئی. 6 سال سے کم آگے ختم ہو گئی بات. عمار بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی. السلام علیکم رویر بھائی. وعلیکم السلام ابو بھائی خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ. اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک. اچھا آپ کی صحت کیسی ٹھیک ٹھاک ہے. بالکل شکر الحمدللہ. ابھی ہیمشائر آئی تھی اس لیے میں کنیکٹ نہیں کر رہا تھا. کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ ہمارے جو ہے نا وہ برکت کا باعث ہے ماشاء اللہ. آپ جب مرضی آئے. شکر الحمدللہ. تھوڑا نالج میں اضافہ ہوتا ہے. جی جی جاتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عمار بھائی آواز آ رہی ہے میری. جی اب آئی. جی جی ہاں جو 6 سال یا ان سے کم کے بچے ہیں ان کے لیے اوپن پارٹیسپیشن ہے. they are not part of the competition but they can speak.
جو بھی ان کا ان کے ذہن میں سیرت نبی کے حوالے سے بیسیکلی ان کے پیرنٹ بھی ان کی ہیلپ کریں گے ان کو پریپیئر کرنے کا. 1 منٹ از جسٹ نامنل، لازمی نہیں 1 منٹ ہو، اس سے 10-15 سیکنڈ بھی ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا اوپر بھی، مگر ہم نے 1 منٹ جسٹ ایک ایوریج رکھا ہوا ہے. ہوں اور یہ ہے کہ نام جو ہے ایک ای میل ایڈریس ہم نے دیا ہے، اس میں بھیج دیں تاکہ ہم ان کو اس ٹائم سلاٹ میں ایڈ کر دیں جو ہم پلان کر رہے ہیں کمنگ ایونٹ کا. ہوں ہوں اور اس کے اندر جو لینگویج کی کوئی بیریئر نہیں ہے، میں سویڈش ہو جائے، انگلش ہو جائے، اردو ہو جائے، کسی میں بھی جو بچہ ایزی فیل کرے نا اس میں. ہاں جی، کوئی مسئلہ نہیں، لینگویج کا کوئی ایشو نہیں. عربی میں بھی ہو سکتا ہے، ہاں پشتو میں بھی ہو سکتا ہے، اٹس ناٹ او ماشاء این اللہ. ایشو. مگر یہ ہے کہ مین چیز ہے کہ جو آڈینس ہم کو بھی سمجھ میں آئے، وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں سر. ہاں ماشاء اللہ. اچھا جی، تو مارکنگ کرائٹیریا ہم نے یہ جو رکھا ہے، وہ جو ایج 12 to 18 گروپ ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں فالوئنگ کرائٹیریا جو ہم نے ڈیوائز کیا ہے. اس میں کنٹینٹ جو ہے وہ پہلے بھیج دیں ہمیں، ٹھیک ہے، ریٹن فارم کے اندر نا. اس کے اندر پھر اسٹوری جو ہے ہونی چاہیے، کیوں اسٹوری چوز کی ہے، لیسنس لرن کیا ہیں، ریفرنسز کیا ہیں، اور پھر اسٹرکچر جو ہے نا وہ چیک کریں گے، کلیئر بگننگ ہے، مڈل ہے، اینڈ. اس میں ہم نے نوٹس کیا جب ہم نے فرسٹ سیرا کا کیا تھا اس کے اندر جو ہے نا وہ بچوں نے صرف اسٹوری بتائی ہے، اور اس کے اندر اس میں سے کچھ بھی چیز نہیں تھی سامنے، نہ ریفرنسز تھے، نہ اسٹرکچر تھا، نہ کلیئر تھی، تو یہ چیزیں نہیں تھیں. تو لیکن بعد جب سیکنڈ کیا تو اس کے اندر کافی جو ہے نا وہ بہتری آ گئی تھی. تو اس مینس کہ جو ہے نا وہ پالش ہوتی رہے گی، تو انشاءاللہ ان کی جو ہے نا وہ گرومنگ ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اور کال کرنا ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے نا، کہ وہ انگیجنگ ہو، آڈینس کی ٹینشن لے لے، اور پرپز کی طرف جو ہے نا وہ لے کے جائے. اور ڈیوریشن ان کا جو ہے نا 8 منٹ سے کم نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور پھر 10 منٹ سے زیادہ بھی نہ ہو. تو یہ بیسیکلی ڈیوریشن بہت ضروری ہے، کیونکہ جسٹ ایک آئے اور ایک 15 سال کا بچہ جو ہے نا وہ ایک بس لائن بول دے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. اتنا ہو کہ کم از کم جو ہے نا وہ 8 منٹس کم از کم جو ہے نا وہ بول سکے. اور اس کے اندر سب کوئی اسٹوری بتائے، کیوں اس اسٹوری چوز کی ہے، لیسن ایٹ لیسٹ 3، کم از کم 3 کہوں، ٹھیک ہے نا، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں آف کورس اور ہوتے بھی ہیں، لیکن کم از کم 3 تو لیسن بتائے کہ بھی میں نے یہ سیکھا ہے، اس کے اندر جو ہے نا یہ اسٹوری ہمیں یہ بتا رہی ہے، اور یہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کی طرف جو ہے نا وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ لیسنس لرنڈ. یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، لیسن لرن از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو کمپٹیشن ہے جنرل اسپیچ. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ظاہر بات کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے. اگر ہم نہیں سیکھتے تو اٹ مینس ہم نے صرف ایک اسٹوری پڑھی ہے، اس کے بجائے بے شک شیکسپیئر کی بھی اسٹوری پڑھ لیں یا کوئی بھی چیز پڑھ لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا ہم فائدہ لے سکتے ہیں، جو ہمیں لینا چاہیے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ویری نائس، بالکل ایگزیکٹلی. یہ جو ہے نا وہ اصل میں یہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن، اس کا عمل جو ہے نا وہ ہم کیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ بہترین جو ہے نا وہ نمونہ ہے، اس میں حسنہ، ٹھیک ہے نا. تو اٹ مینس کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے نمونہ ہے اس کے اندر. پریزنٹیشن ڈیورنگ آن لائن سیشنز کیسے پریزنٹ کیا ہے، اور پھر کویشچن آنسرس، وہ بچہ جو کویشچنز آتے ہیں آڈینس کی طرف سے، ججز کی طرف سے، تو وہ پھر وہ کیسے بچہ دیتا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ڈیورنگ آن لائن سیشن ہے، کوشچن ہاں آنسرس. سوری، یہ آن لائن سیشن ہے، یس یس، یہ دونوں چیزیں آن لائن سیشنز میں ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ تقریباً ایسا ہی ہے، گروپ 2 10 to 12، اوکے. وہی اسٹوری ہے، سب کچھ وہی ہے، اور اس میں جو ڈیوریشن ہے وہ آئی تھنک کم ہے، 5 5 منٹ سے کم نہ ہو اور 7 منٹ سے زیادہ نہ ہو. تو یہ ایک آئی تھنک ہے ڈفرینس. ایسا ہی ہے ہمارے بھائی. جی بالکل ایسا ہی. اور جو 7 to 9 ہے اس کے اندر جو ہے وہ اسٹوری ہے، لیسنز لرن جو ہے جسٹ 1، اوکے، کم از کم ایک بتایا جائے، اور اسٹرکچر ہو، کلیئر بگننگ مڈل اینڈ اینڈ ہو، ٹھیک ہے نا. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عامر الفیل کا جو قصہ بتا رہے ہیں کہ بھی اصحاب الفیل نے کیسے جو ہے حملہ کیا، تو اس کے بعد جو ہے نا
ایک دم سے جو ہے نا وہ معراج کا واقعہ نہ آ جائے, ٹھیک ہے نا. تو ایک بگننگ مڈل اینڈ جو ہے نا وہ ایک کلیئر ہونی چاہیے. ایزی ٹو انڈرسٹینڈ, انگیجنگ, وہ سارا کچھ وہی ہے. اور پھر 3 منٹ سے کم نہ ہو اور 4 منٹ سے زیادہ نہ ہو, 3 سے 4 منٹ کے درمیان جو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے. جی کسی نے کچھ کہا ہے؟ پریزنٹیشن وہی, کوشچن آنسرز وہی, سیشن سب کچھ وہی. اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 65 منٹ پوائنٹ جو ہے نا وہ آن لائن کے ہی ہیں, تو اس لیے اگر ڈائریکٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ آئیں گے بتائیں گے تو وہ اس وقت کاؤنٹ نہیں ہوگا پھر. اس لیے جو بہتر ہے کہ آن لائن میں آپ آ کے بچوں کی جو ہے نا وہ اس کی ایک آن لائن سیشن میں آ کے ان کی گرومنگ کروا دیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ پتہ ہو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, ہمیں بتاؤ کہ بچے نے کیا پریزنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آن لائن بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. جنرل گائیڈ لائنس جو ہے نا یہ ہم نے نئی یہ لکھی ہیں, ٹھیک ہے, کہ بھائی اس میں پتہ ہو کہ بھائی بچے نے کیا فالو کرنا ہے. جی عمار بھائی آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ یہ وہی گائیڈ لائن ہے جو ہم نے بیسکلی اپنے بچوں کو ڈیورنگ آن لائن سیشن بھی بتانی ہے. کچھ تھوڑا سا فارم لے کر آیا ہوں میں. کس طریقے سے مدر میرے ساتھ ایک بچی بھی ہے, ساتھ میں تھوڑا بہت شور کر رہی ہے, کوئی بات نہیں, اسی میں بیک گراؤنڈ میں اگر آواز آ رہی ہے تو معذرت. تو اس مثال ابھی یہ یہاں پہ میں وہ بھول گیا وہ ڈالنا ہے. اس طرح جو ہم نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے سٹارٹ کرنا ہے کوئی بھی اسلامک اسپیچ جو ہوتی ہے, اسٹارٹ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ان الحمد للہ ونحمدہ ونستعینہ, اس طرح کی جو بھی ایک ایگزامپل. یس اور پھر یہ ہے کہ آڈینس کا کی اٹینشن کیسے گین کی جا سکتی ہے. کہ ظاہر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسپیچ پریزنٹ کر رہا کوئی سن نہیں رہا, تو آڈینس کی جو اٹینشن ہے وہ اپنی طرف ڈائیورٹ کرنا, اپنی طرف لے کے آنا, یہ بھی اسکل ہے. یہ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ سیکھے جائے اس طریقے سے. اس کی کوئی ایگزامپل ہے, مثال کے طور پہ اپنے جو مین کیریکٹر ہے اسٹوری کے بندہ پہلے ذکر کرے. فار ایگزامپل اگر کوئی اسراء و معراج کا ذکر کرے گا, بولے گا اس میں مین کیریکٹر جبریل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, فار ایگزامپل مطلب ان کا نام لے کے وہ بتائے کہ آپ کو پتا ہے اسراء و معراج میں کیا کیا ہوا, فار ایگزامپل. یا کوئی بندہ کوشچن ریز کر سکتا ہے اپنی اسٹوری کے حوالے سے جس کو خود وہ آنسر کرے. جیسے کہ 50 نمازیں تھیں, 50 سے کیسے 5 ہوئی. جی جی بالکل, یہ ایک ایگزامپل ہے. یا کوئی ایسی چیزیں سے آڈینس کو بندہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے یا جو بھی جو آڈینس اس بارے میں سوچنے لگ جائے کہ بھئی یہ کو سسپینس کریٹ کرنا, یہ بھی ایک طریقہ ہے. یا کوئی اٹریکٹیو ٹائٹل ہے اسٹوری کا, وہ چوز کر کے اس انیشلی بتایا جائے کہ میرے ذہن میں ہے. اور بعض بندے کو کچھ ایسے موقع آتے ہیں جہاں بندے کو آواز اونچی کرنی ہوتی ہے, بعض آواز نیچی کرنی ہوتی ہے. اس کی بھی آواز تھوڑی اونچی ہوتی ہے تو امیڈیٹلی آڈینس کی جو اٹینشن ہے وہ آ جائے, بندہ لے لے. اس سے انڈیکیٹ کرتا ہے یہ بہت سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات اب ہونے والی ہے, تو اس کو ہم نے سننا ہے. تو اسی طرح پھر اس کے بعد نے کہا بھائی آپ خود اپنی ریسرچ بھی کریں کہ پیرنٹس بھی ہیلپ کریں اپنے بچوں کی, کہ اور مزید کیا آئیڈیاز ہو سکتے ہیں کہ آڈینس کی اٹینشن اپنی طرف کرنے کی. ہاں, اور ایک چیز یہ ہے بندہ اپنی ایموشنز بھی شو کر سکتا ہے. مثال کے طور ہاتھ کے حرکتیں جو ہیں کس طریقے سے ہیں, اپنی آواز سے اور ہر چیزوں سے کہ وہ ایموشنلی انوالو ہے اس اسپیچ کے ساتھ. یہ بھی بہت میٹر کرتی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ پیپر پڑھ لیا پکڑ لیا اور پڑھنا شروع کر دیا جیسے سمپل ریڈنگ. یہاں اسپیچ میں یہ چیز نہیں ہوتی. اسپیچ میں یہ ہوتا ہے کہ ایموشنز انوالو اپنے بھی ہوتے ہیں اور آڈینس کو بھی ایموشنلی انوالو کرنا. تو نیکسٹ جو ہے وہ قرآن کی کوئی بھی آیات ہے یا حدیث ہے, تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ بندہ اس کو اوریجنل ٹیکسٹ جو عربی زبان میں ہے
اس میں پڑھے, پھر اس کے بعد بے شک اس کی ٹرانسلیشن کی جائے. اگر نہیں ہو سکتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, مگر اس بیسٹ پریکٹس. اچھا, فیکٹس, یہ تھوڑا بہت ہم نے نوٹ کیا کہ جیسے 2 سیشن میں یہ ہم نے ہر کسی نے بیان نہیں کیا فیکٹس. اسٹوری میں ہمیشہ فیکٹس بھی کچھ انوالو ہوتے ہیں, خاص طور پر وسلم کی سیرت کے حوالے سے. نام ہے کیریکٹرز کے, فار ایگزامپل اس کے علاوہ ڈیٹس, اگر تاریخ کا ذکر ہے کہ فلانی ڈیٹ کو کوئی واقعہ ہوا تو اس کا ذکر کرنا, اور کون سے دن تھے, اور لوکیشن, جس طرح مثال کے طور پہ اسراء و معراج کا جو لوکیشن ہے وہ مسجد حرام ہے, مسجد اقصی ہے فار ایگزامپل, یہ ذکر کرنا. اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں وہ اس کا بندہ ذکر کر سکتا ہے. اس طرح ہجرت کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ نبوی ہجرت کی طرف گئے. اس میں تو مین کیریکٹر ساتھ ساتھ کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو وسلم نے اپنے گھر میں چھوڑ کے نکلے تھے. اور بھی اس طرح کفار کے لوگ بھی جو مین تھے اس میں جو انوالو تھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی جو انہوں نے ایک سازش تیار کی تھی, اس طرح کی چیزیں, بہت ساری چیزیں انوالو ہیں ساری اسٹوری میں. تو فیکٹس, ڈیٹس کیا تھیں, نام کیریکٹر کیا تھے, جو مین کیریکٹرز ہیں. ساری بات 8 سے 10 منٹ میں یا 5 منٹ میں تو ہر چیز بتائی نہیں جا سکتی, مگر اس اسٹوری کے جو نچوڑ ہے اس میں مین جو پارٹ ہے وہ بندہ کر سکتا ہے. اور دوسری یہ, اگر کوئی ایک سے زیادہ اسٹوری بتا رہا ہے, سیم اسٹوری ہے, تو اس کا ہسٹوریکل آرڈر کریکٹ ہونا چاہیے, تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ جو چیز بعد میں ہوئی ہے وہ پہلے بندہ بیان کر لے, اور جو بعد میں ہوئی, جو پہلے ہو رہی وہ بعد میں. اس طرح پھر وہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد جو دوسری کچھ ایسے ورڈز ہیں مثال کے طور پہ کہ آئی لرن یا لیسن لرن, یہ تو اسٹریٹ فارورڈ الفاظ ہیں. اس کی بجائے بندہ اگر یوز کر لے کہ ہم مثال کے طور پہ یہاں پہ جو کچھ ذکر کیا ہے ادھر, دس اسٹوری گائیڈز اس ٹو, ہاں اسٹوری گائیڈز اس, یا اسٹوری سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے, اور تو ہمیں اردو میں یا کوئی بھی اس طرح کے, یا ہمیں اس اسٹوری سے یہ میسج ملتا ہے, یا بٹوین دا لائن بندہ کس طرح اس کو مرج کر سکتا ہے اپنی اسٹوری کے ساتھ, مگر ایک ایسا طریقہ ہو کہ پتہ چلے کہ یہ ہم نے یہ چیز اوکے. ہمارا یہاں پہ میوٹ ہو گیا دوبارہ. جیسے ہمارے فرما رہے ہیں, اینڈ آف دا اسپیچ جو ہے پھر اس میں ظاہر بندہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی, ایک تو اسپیچ کرنے کی پلس آڈینس کو سننے کی, ورنہ آڈینس کی بھی شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے سنا ساتھ میں. تو یہ بڑی اچھی پریکٹس ہے, اور ایک طریقہ ہے بڑا اچھا یہ پریکٹس کرنے کا اسپیچ کیا, کہ بندہ اپنے میرر کے سامنے بندہ کھڑا ہو جائے اور پریزنٹ خود سے پڑھے وہ ساری, یا اپنے گھر میں جو پیرنٹس ہیں یا جو بھی بہن بھائی ہیں ان کے سامنے بندہ, تو اس طرح ایک جرت پیدا ہوتی ہے, اور ایک اچھی پریکٹس ہوتی ہے کہ اپنی گرومنگ ہوتی ہے اس طریقے سے. اور وہ اپنے گھر کے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا بندے کے اندر کانفیڈنس لیول زیادہ ہو سکتا ہے, تو بندہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے. تو ایک اچھی پریکٹس ہے جی. یہاں تک کسی احباب کے سوال یا پھر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی آ رہا ہو, بھائی سب کو اردو آتی, یہاں پہ جیسے اوپن ہے انگلش اسپیک کے لیے بھی اور سویڈش والوں کے لیے بھی, بقول ماروے کے عربی اور پشتو والوں کے لیے بھی. تو det är okej att fortsätta på urdu eller någon behöver som alltså yes okej جلال بھائی نے کہا yes. ٹھیک ہے جی, کوئی سوال جواب
احمد کیا کہتے ہیں آصف بھائی آپ تشریف لائے ہیں ابھی کوئی اشرف جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی اشرف بھائی خیریت سے؟ جی الحمدللہ شکر اللہ کا. آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب کا مالک کا اللہ کا شکر. جی بس مجھے اس کے جہانگیر بھائی نے مجھے سینڈ کیا کہ ابھی اسے جوائن کریں. اس کا مجھے بیک گراؤنڈ نہیں پتا تھا. اچھا اچھا. یا آپ لوگ کسی کوئی پریپیئر کر رہے ہیں کوئی کمپٹیشن وغیرہ بچوں کا یا اس کے لیے اسپیچ کے حوالے سے یہ؟ ہاں جی بالکل ہم کمپٹیشن پریپیئر کر رہے ہیں بچوں کو جو ہے نا کہ بھی بچوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے نا وہ کہ ان کو اسپیچ آنی چاہیے مثلا بتانا آنا چاہیے اور کیسے کرنا ہے اور اس کی جو ہے نا وہ ڈیوریشن وغیرہ وہ ہم نے ساری ڈسکس کیے ہیں اوپر. وہ آپ کو یہ سب پوری پی ڈی ایف جو ہے نا آپ کو ای میل کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ کے بچے جو ہے نا وہ کیٹیگری آئی تھنک اس میں آئیں گے 12 to 18 کے اندر آئی تھنک جو مجھے ہاں جی ایگزیکٹلی. تو وہ اس کے اندر کہ ان کو ایک اسٹوری جو بتا رہے مثلا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایک اسٹوری لے کے مثلا فتح مکہ ہو سکتا ہے, غزوہ بدر, غزوہ احد, اسرا معراج, مثلا کوئی بھی مثلا اسٹوری ہو سکتی ہے. اور ان کو پھر کیوں انہوں نے اسٹوری کیوں سلیکٹ کی ہے, ان کی انسپریشن کیا ہے, کیوں ان کی کیا اس میں تھی وجہ سلیکٹ کرنے کی. اس میں سے جو ہے نا لیسنز لرن کہ انہوں نے اس میں سے کم از کم 3 جو سبق حاصل کیے ہیں. ٹھیک ہے نا. عملی زندگی کیسے اس میں امپلیمنٹ ہو سکتی ہے, تو وہ ایک پہلو ہے. ٹھیک ہے نا. ایٹ لیسٹ 3 کم از کم 3 بتانے ہیں. اور جو ماں بھائی نے ابھی بتایا کہ وہ بہت ضروری ہے, لیسنس لرن یہ بہت ضروری ہے بیسیکلی بچوں کو بتانا ہونا چاہیے. اور پھر ریفرنسز ہیں کہ کون سی کتاب سے لی ہے, اور پھر اسٹرکچر اور کلیئر, یہ بیسیکلی بیسک بنیادی ہے. جی مجھے یہ کب ہے اور اس کا جگہ کا کوئی وہ ڈیٹیل بھی اس میں لکھی ہوئی ہے؟ اصل میں بیسیکلی یہ کب جو ہے نا یہ ذرا اہم نہیں ہے. یہ بیسیکلی 2 پارٹس کے اندر ہے, 2 حصوں کے اندر ہے. ایک ہے آن لائن اور ایک ہے لوکال کے اندر. ٹھیک ہے. آن لائن جو ہے وہ ٹوٹل پوائنٹس ہیں 100. آپ دیکھیں گے ٹوٹل 100 پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اس کے 100 پوائنٹس کے اندر 65 پوائنٹس جو ہے نا وہ آن لائن ہے. وہ آن لائن آ کے انہوں نے بتانا ہے اور اپنا پریزنٹ کرنا ہے. گرومنگ ہوگی, وہ ایک دفعہ میں نہیں ہوتی. ایک دفعہ میں کبھی بھی جو ہے نا کوئی بھی کمپلیٹ جو ہے نا وہ پریزنٹیشن یا پھر اسپیچ نہیں ہوتی. اس کے اندر کئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہیں. اور پیچھے دو ہم کر چکے ہوئے ہیں آن لائن. اس کے اندر جو ہے نا وہ بچوں کی کافی جو ہے نا وہ ماشاء اللہ گرومنگ ہوئی ہے. انہوں نے کافی چیزیں سیکھی ہیں اور پہلے سے بہتر ماشاء اللہ دوسری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب تیسری میں چوتھی میں جو ہے نا کافی اب تک وہ بہتر ہو جائے گی, خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے. آپ کے ماشاء اللہ بچے بڑے ہیں تو وہ جلدی پک اپ کر لیں گے, ان کے لیے زیادہ ایشو نہیں ہوگا. تو نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ ہمارا تیسرا سیشن ہے. ٹھیک ہے. وہ تو اس کے اندر پورا ایک ہفتہ ہے. پھر آگے ریڈ ڈیز بھی آ رہے ہیں تو اسکولس پہ بھی جانا آف ہوگا تو وہ کافی پریپیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز ہے. تو یہ 60 ہاں ٹائم یہی 10:30 بجے, صبح 10:30 بجے سنڈے کو 10:30 سے لے کے جتنا بھی ہو جائے. 2 گھنٹے کا ہوتا ہے ہمارا مارجن کہ 2 گھنٹے کے اندر صاحب کور ہو جائے. نہیں تو 3 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن 2 گھنٹے کے اندر ہوتا ہے کہ بھی کم از کم جنہوں نے نہیں پریزنٹ کیا کم از کم وہ پہلے آئیں, پریزنٹ کریں, کمنٹس لے کے جائیں, پریپیئر کریں نیکسٹ ویک کے لیے. یہ 65% یہ ہے. 65 اور 35% جو ہے نا وہ یہ جیسے لکھا ہوا ہے اسپیچ ان دا لوکال. یہ 35% جو ہے نا وہ لوکال, جب ہم لوکال بک ہو جائے گا پھر وہاں آ کے پریزنٹ کریں گے, وہ 35% مارکنگ جو ہے نا وہاں پہ ہوگی پھر. جی ایسا. جی 2 بندوں نے ہاتھ کھڑا کیے ہیں ماشاء اللہ. اور پہلے حارث بھائی پھر جہانگیر بھائی. جی حارث بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھی کاوش ہے جی, اور کافی آپ لوگوں نے جو ہے وہ ڈاکیومنٹ بھی تیار کر دیا ہے. اچھا میری گزارش بس اس میں تھوڑی سی کچھ 2-4 ایڈیشن اگر آپ لوگ اس پہ توجہ فرما لیں. جی ایک حارث بھائی, 1 منٹ. کوئی بندہ لکھ رہا ہے اس چیز کو؟ کوئی ہمارے جو تھے کیا نام ہے مومس حضرات جی لکھ رہے ہیں شارق بھائی؟ بس ٹھیک ہے. شارق بھائی ہمارے منٹس آف دا میٹنگ, موم سے مینس منٹس آف میٹنگ ہے, مومس وہ نہیں ہے ٹیکس والے. جی حارث بھائی سوری. جی تو میں اس حوالے سے فرما رہا تھا کہ دیکھیں جی سیرت النبی ظاہر اتنا ضروری اور اہم ٹاپک ہے, تو اس کا مقصد بچوں میں اس کی جو ہے وہ اہمیت اجاگر کرنا ہے. تو اس بچوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ سیرت النبی کا اصل مقصد کیا ہے.
ان کے دماغ میں یہ چیز پہلے سے اسپیچ سے پہلے سے یہ چیز دماغ میں ڈالنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی شخصیت کس طرح سے ایک مکمل خاکہ ہے، نہ صرف مسلمان کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو بلکہ ایک جو صحیح حدیث ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لے، چاہے وہ ماں باپ ہوں یا چاہے اولاد ہوں. تو اس ڈیپتھ کو بچوں کو انڈرسٹینڈ کروانا، اسپیشلی اس گروپ کو جو 12 سال سے 18 سال کا ہے، کیونکہ اس میں ایک خاص طرح کی پختگی آ جاتی ہے آپ کی سوچ میں. تو یہ کی ڈیپتھ اتنی ضروری ہے میرے خیال سے، اور بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ صرف ایک اسپیچ کمپٹیشن نہیں ہے، بلکہ اس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سیرت النبی سے جو ہے نا وہ واقفیت شروع ہو جائے، اور اس چیز کا پتہ چلے کہ یہ کانسیپٹ ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے. جب صحابہ کرام کی جب پہلی نظر حضور پہ پڑتی تھی تو وہ کیوں یہ جملہ فرما دیتے تھے کہ حضور آپ پہ جو ہے وہ ہمارے ماں باپ قربان. تو یہ کانسیپٹ میرے خیال سے بچوں کو، اگر اس کے لیے کوئی سیشن آپ اس طرح سے ارینج کر دیں ان تمام پارٹیسپینٹس کے لیے، جس میں جو ہے وہ اس چیز کی اہمیت کی سیرت النبی کس طرح سے زندگی کے تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہے، چاہے وہ ایک اکانومی ہو، چاہے سوشولوجی ہو، سائیکالوجی ہو، تو یہ میرا بہت ضروری ایک سٹیپ ہوگا. اور بچوں کو بھی جو ہے نا وہ یہ ہوگا کہ انہیں صرف گائیڈ لائن نہیں دے دی بلکہ ایک سیشن ہو گیا. اور اسی کے ساتھ آپ یہ بھی جوڑ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا سیشن اس طرح سے کر لیں کہ پبلک اسپیکنگ یا اسپیچ کے جو اصول ہیں یا جو قواعد ہیں یا جو اس کے ضروری لوازمات ہیں اس پہ بھی تھوڑا سا اگر پریزنٹیشن دے دیں. بلکہ اس کے لیے کیونکہ میں نے بھی پبلک اسپیکنگ ایک حد تک کی ہوئی ہے یونیورسٹی لیول پہ بھی، تو اگر آپ میری خدمت اس حوالے سے چاہیں گے تو میں بھی یہ ہے کہ آدھے گھنٹے 35 منٹ کا کوئی اس طرح سے سیشن لے سکتا ہوں بچوں کو پارٹیسپینٹ. محسوس ہو رہا ہے جی جی. تو اس طرح سے یہ بہت ضروری اور اہم چیز ہے میرے خیال سے. اور دوسرا یہ ہے کہ والدین بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اس بارے میں گائیڈ بھی کر دیں کہ جو ہے وہ اسپیچ لکھ رہا ہے یا اس کو اسپیچ کے جو ہے وہ اس پہ نظر بھی رکھیں، پھر فیکٹ چیک بھی کریں. جی وہ تھوڑا نہیں حضرت، وہ ہم نے اینڈ میں ابھی وہ میں اس طرف گیا نہیں، آپ کا سوال بیچ میں آگے دیکھیں، یہ گرین میں لکھا ہوا ہے پیرنٹس شوڈ ہیلپ اینڈ گائڈ دی کڈس اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ٹیل اس اف دے وانٹ ایکسٹرا ہیلپ. تو ہم بھی حاضر ہیں، لیکن اسٹارٹ پیرنٹس سے ہی ہوگا. پیرنٹس نے گائیڈ کرنا ہے کبھی وہ ان کو کیسے کرنا ہے اور گائیڈ کریں کہ کیا بتانا ہے. آف کورس گائیڈ کریں گے اور ہیلپ کریں گے، پھر ہی کچھ جا کے نا وہ آگے ہمارے پاس آئیں گے اور ہم جو ہے پھر اس کے اندر مزید جو ہے نا ایکسٹرا ہیلپ جو ہے نا دے سکیں گے. لیکن پیرنٹس ہیلپ نہیں کریں گے، پیرنٹس سے پتہ ہی نہیں ہے، ستے پے ہیں، تو وہ اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار اس. ایبسلیوٹلی. اور والدین کے بغیر تو ظاہر ہے پاسبل نہیں ہے. اور پھر بچوں کو مٹیریل بھی جو ہے نا وہ پرووائڈ کرنا کہ کون کون سی کتب موجود ہیں، کون کون سی سیرت. ایگزیکٹلی اس کے اندر میں نے جو ہے جتنے بھی جو پیرنٹس سے رابطہ کیا ہے میں نے ان کو انگلش کے اندر، اردو کے اندر جو ہے نا وہ بکس دی ہیں ان کو PDF فارمیٹ، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پڑھ سکیں. بچوں کے لیول کے لیے بھی، بڑوں کے لیول کی، تاکہ بڑا جو ہے نا وہ پڑھ کے بچوں کے لیول تک سمجھا سکے اور بچہ ڈائریکٹ بھی جو ہے نا وہ اپنی اسٹوری، اپنی بک پڑھ سکے ڈائریکٹ، ٹھیک ہے نا. تو مٹیریل ہمارا اور سویڈش کے اندر بھی ہے. سویڈش کے اندر جو ہے نا بیسیکلی وہ PDF نہیں ہے، سویڈش کے اندر بیسیکلی میرے پاس وہ ہارڈ کاپی تھی جو کہ میں نے سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دی ہوئی ہے، اب وہ ختم ہو گئی میرے پاس. لیکن وہ بیسیکلی سیل آرڈر کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ ہے کہ مٹیریل کے حوالے سے چیز وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کافی مواد ہے، وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل بالکل. بلکہ اس کی جو ہے وہ آن لائن بھی اگر آپ بولیں گے تو میں بھی کچھ ایک دو کتابیں ہیں وہ بھی ریکمینڈ کروں گا. ایک بہت زبردست کتاب ہے، اسپیشلی جو فرسٹ گروپ ہے آپ کا 12 سے 18 سال، رحیق المختوم جو ہے دا سیلڈ نیکٹر بائی سیف الرحمان مبارک. تو وہ ایک بڑی جامع اور اچھی کتاب ہے بچوں کے لیے. اور بھی اس طرح کے اور بھی دیگر کتب ہیں، تو وہ بھی یہ ہے کہ بچوں کو اس کا اگر PDF نہیں بھی پرووائڈ کر سکتے تو ایٹ لیسٹ نام دے دیں، تاکہ انٹرنیٹ پہ جا کے، کیونکہ بچے زیادہ تیز ہوتے ہیں وہ نکال ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی چیز. تو اگر جس میں جستجو ہوگی تو وہ انشاءاللہ کوشش کرے گا. جی میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ جو بکس جو ہے نا وہ پرووائڈ، چاہے کوئی بھی، اور رحیق المختوم بڑی اچھی کتاب ہے، میں نے شروع کی فرسٹ سیشن میں ریکمینڈ کی تھی. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو ہے نا وہ بڑا پیرنٹس ہی دے کہ یہ بک ہے، یہ آپ پڑھیں، بے شک وہ رحیق المختوم ہو، چاہے وہ سیرت النبی جو ہے نا کسی اور کی، مولانا شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی ہو، یا کوئی بھی ہو واٹ ایور. لیکن میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ چاہیے جا کے بچہ خود گوگل کرے، سب میں نے سامنے لے، وہ ہم بیسیکلی
اس کو خود پرووائڈ کریں, خود چیک اینڈ بیلنس رکھیں تھوڑا سا کہ بھی یہ کیا کہتے ہیں, آج کل بکس بیسیکلی آلٹریشن کے ساتھ مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ ہوتے ہیں ابریجڈ ورژن, ٹھیک ہے نا, کہ بھی وہ ابریجڈ ورژن میں جو ہے نا وہ اہم چیز نکال دیتے ہیں اور وہ بھی ایک ایشو ہے. تو یہ میرا مشورہ ہے کہ پیرنٹس, میں دوبارہ یہی کہوں گا, پیرنٹس شوڈ ہیلپ اینڈ گائڈ. پیرنٹس جو ہے نا وہ آئیں, سامنے آئیں, چاہے وہ 18 ایئرس ہی کیوں نہ ہو, لیکن پھر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھیں, جیسے آپ نے خود کہا چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ بھی جو ہے نا وہ صحیح بک جو ہے نا اس کو فالو کریں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ جو ہے نا وہ ہمارے ہی بچے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پھر ہمارے ہی بچے سن رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اور اس ایک بات واضح کرتے چلو یہاں پہ کہ بھی یہ جو ہمارا مقصد ہے کہ اس پورے یہ جو سیشن ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, سال پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ہم نے سیرا کانفرنس کا, سیرا فیسٹ کا, اس کا یہی تھا کہ بھی موٹو یہی ہے کہ ہمارا جو فیسٹ ہے یہ فور دا کڈس بائی دا کڈس, بچوں کے لیے, بچوں کی طرف سے, ٹھیک ہے نا. ہم پیرنٹس جو ہے نا وہ بیک اینڈ پہ چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, پھر بچے ہی بیسیکلی آگے یہ سلسلہ چلائیں گے, وہی جو ہے نا بیسیکلی آگے کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اینڈ دا لانگ رن میں بیسیکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچے اتنے گروم ہو جائیں کہ وہ بیسیکلی اس کو لے کے چلیں آگے, ٹھیک ہے نا. صرف ہم ہی نہیں, صرف ہم اس میں ہم جس طرح پورے بیٹھے ہوئے یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, بلکہ بچے خود آئیں, خود ڈسکس کریں کہ یار یہ ہم نے بتانا ہے, یہ ہم نے کرنا ہے, وہ مینیج کر سکے, ٹھیک ہے نا. آف کورس اس میں جو ہے نا ٹائم لگے گا, یہ نہیں کہ کل ہو جائے گا, نیکسٹ ایئر, اس کے ساتھ 5 سال لگ جائیں, 6 سال لگ جائیں, یو نیور نو, بٹ گول یہ ہونا چاہیے کہ بچے جو ہے اس لیول پہ آ جائیں کہ جو ہے نا وہ اس کو لے کے آگے چلیں, کیونکہ ہم نے جو ہے نا زندگی گزار لی, ہمارا جو ہے ٹائم ہو چکا ہوا ہے, اس حساب سے جو ہے نا بچوں کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں گرومنگ اتنی ہو جائے کہ وہ آگے جو ہے لے کے چل سکے. جی جہانگیر بھائی, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا, آپ نے ہاتھ نیچے کر دیا, نیچے کر دی, ہاتھ نیچے ہو گئے, ہاتھ نیچے ہو گیا. نہیں, اصل میں حارث بھائی اور آپ کی جو آپس میں بات چیت ہوئی ہے باقی ساتھیوں کے ساتھ لے کے, اس میں وہ ساری باتیں تقریباً ہو ہی گئی ہیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا. اور اس پہ صرف یہی ایڈ کروں گا کہ ہم جو پیرنٹس ہیں نا, ہمیں جاگنا پڑے گا. اگر ہم نے بچوں کو اس کے ساتھ منسلک کرنا ہے تو پہلے ہم جاگیں گے تو پھر وہ جاگیں گے. یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا سوئے ہوئے ہیں. مجھے بار بار ابھی بھی کالز کرنی پڑی ہیں, اور بہت سارے ساتھیوں کو جو ہے نا وہ کال کر کے کہا کہ یار ایٹ لیسٹ آپ جو ہے نا اس کو جوائن کریں, سنیں, اگر آپ کو سمجھ آئے گا تو اس کو لے کے چلیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ہو سکتا ہے کہ یا ہم سب ہو سکتا ہے کہ بھی بہت زیادہ عرصے تک ہم اس کو کالز کے اوپر نہ لے کے جائیں. ہم جسٹ گروپ میں میسیجز کریں گے, اس کو پلیز فالو کریں. میں نے نوٹس کیا کہ کئی دوستوں نے گروپس کو دیکھا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جب دیکھا ہی نہیں ہے تو ان کو پتا کیا ہوگا کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیوں میسیج آ رہے ہیں اور یہ کیوں گروپ بنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ پلیز اس کو جو ہے نا جوائن کریں. ایٹ لیسٹ جوائن کر کے سنیں تو صحیح نا. اگر کچھ کہہ نہیں سکتے یا کہنے میں تھوڑی ہیزیٹیشن ہے, آپ کم از کم جوائن کریں, سنیں. آپ کو آٹومیٹیکلی سمجھ آ جائے گی اپنے اینڈ تک ہی کہ ہم نے بچوں کو کیا کرنا ہے, بچوں کے لیے ہمیں کیا ایفرٹ کرنا ضروری ہے ہماری. تو یہی ہے جو آپ نے باتیں کی ہیں. جب تک پیرنٹس جو ہے نا تھوڑا ایکسٹرا ٹائم نہیں دیں گے اپنے بچوں کو, ان کو ہیلپ نہیں کریں گے, ہاں ظاہر ہے آپ اساتذہ جو ہیں, نبیل بھائی ہو گئے اور عمار بھائی, آپ لوگوں نے تو جو انہوں نے لکھا ہوگا, چاہے ایک لائن لکھی ہے, اس کو 1 سے 2 لائن یا 3 لائنوں پہ لے کے جانا آپ اساتذہ کا کام ہے. آپ ان کو گائیڈ کریں گے, اس میں یہ ایڈ کر دیں, ایسے کر دیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ پیرنٹس ہیں یا وہ بچے جو ہیں وہ ایفرٹ نہ کریں اور ہم جو ہے نا خود لکھ کے دے دیں اور انہوں نے بس لکھا ہوا پڑھ دیا اور سیکھا کچھ بھی نہیں. یہ نہیں ہے, یہ اس کا مقصد ہی نہیں ہے. اگر یہی مقصد ہوتا تو ہم اس کو پچھلے سال سے لے کے اب تک لے کے چلتے ہی نہ. اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بچوں نے بہت لرن کیا ہے پچھلے سال سے لے کے اب تک. اور خاص طور پر یہ جو ہم نے اسپیچ کمپٹیشن ایڈ کیا ہے نا, یہ اسی لیے کیا ہے کہ اس میں تھوڑی سی ان کو انٹرسٹ ڈیولپ ہو, بچے اس کے اندر جو ہے نا مزید انوالو ہو. وہ صرف یہی نہیں ہے کہ بیٹھ کے بس سن رہے ہیں اور بس نتھنگ ایلس. یہ نہیں, وہ اسپیچ کریں گے. انہوں نے جیسے کہ اس میں پوری گائیڈ لائن دی ہوئی ہے, یہ جو ہم نے ڈیٹیل اس میں شیئر کی ہے کہ اس میں ہے کیا. یہ دیکھیں نا,
یہ اسپیچ کمپٹیشن میں انہوں نے ساری اب سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے کہ اس اسٹوری کو جو ہے نا کس طریقے سے آپ نے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ اسٹوری میں نے کیوں چوز کی ہے اور اس کے اندر ہم نے کیا سیکھا ہے, اس کے ریفرنسز کیا ہیں. ریفرنسز بہت امپورٹنٹ ہیں, اور ریفرنسز کے لیے جیسے حارث بھائی بھی بک کا ایک بتا رہے تھے, اور باقی اساتذہ بھی اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ریفرنسز جو ہے نا اس کے اندر ہم مدد کر سکتے ہیں اگر نہیں بھی سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے, وہ بکس ہیں اس سے ہم ریفرنسز لے سکتے ہیں. تو بس یہی عرض کرنا تھا کہ آج جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ آلموسٹ 24-25 ساتھی جو ہیں وہ ابھی تک آن لائن ہوئے ہیں, جبکہ ہمارے گروپ میں میرا خیال 64 ہیں جو ساتھی ہیں, اور امت آدھی ابھی بھی سوئی ہوئی ہے. آدھی سے زیادہ وہی نا, آدھی سے زیادہ امت جو ہے نا ابھی تک سوئی ہوئی ہے. اب وہ فردر کالز کرنا وہ بھی ایک عجیب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا دوسری بات, باقی ساتھی بھی سن رہے ہیں کہ ہمارا شروع سے رہا ہے کہ بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کے پرائزز جو ہے نا ہونا بہت ضروری ہے. ظاہر ہے وہ بچے کچھ ڈلیور کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے, تھوڑا یا زیادہ, تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ہم وہ کریں. لیکن یہ ہے کہ بھی یہ جو اسپیچ کمپٹیشن ہوگا اس میں ایک اسپیشل پرائز ہوگا سب کا. ٹھیک ہے, وہ 1 پوزیشن سے لے کے 3rd پوزیشن تک ایک اسپیشل پرائز ہوگا, باقی بچوں کے لیے اکارڈنگلی ہوگا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہیں بچوں کا جو ہے ان کی ڈیٹیل جو ہے نا اس ای میل کے اوپر شیئر کر دیں, کہ جس میں ان کا نام میل فیمیل ظاہر ہے, اور اس کے علاوہ ایئر آف برتھ, ہمیں پوری ڈیٹ آف برتھ نہیں چاہیے, ایئر آف برتھ جو ہے نا اس کے اوپر ہی وہ شیئر کر دیں. ٹھیک ہے, اس ای میل کے اوپر alsiraeducation@gmail.com پہ, تاکہ جو ہے نا اس کی جو اکارڈنگلی جو لسٹ بنے گی ہمارے پاس بچوں کی ٹوٹل, اس کے اکارڈنگ ہم اس کی تیاری کر سکیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے جو بھی پریزنٹس وغیرہ ہیں یا باقی کیش پرائزز ہیں وہ پریپیئر کر سکے پہلے سے ہی. اور ظاہر ہے جب آپ نے ایئر آف برتھ لکھا ہوگا تو ہمیں آٹومیٹیکلی ہم کیلکولیٹ کر سکیں گے کہ انڈر 6 جو ہیں وہ کتنے بچے ہیں, 6 سے 12 تک کتنے بچے ہیں, یا 12 سے 18 یا 16 تک کے کتنے بچے ہیں, اور وہ کس طریقے سے کیا. ہاں, اس میں آپ یہ بھی لکھیے گا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ایون بہت چھوٹا بچہ ہے, 1 سال 2 سال کا بچہ ہے, وہ اگر کوئی ہلکی مطلب لائک جیسے کلمہ سنا دے کوئی ایسے, وہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. چھوٹے بچے کو یہ تو پتا ہوگا کہ میں کچھ کیا, اس کے اندر کانفیڈنس آئے گا. ایک وقت آئے گا کہ وہ ہمیں سیرہ سکھانے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت چھوٹا بچہ نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. ہر بچہ کر سکتا ہے, چاہے وہ کلمہ سنائے, چاہے کوئی سورہ سنائے, یا کوئی چند لائنوں کی کوئی بھی ایک جو ہے نا اسٹوری سنا دے. اسلامک اسٹوریز بہت زیادہ ہم بچوں کے ساتھ جو ہے نا شیئر کرتے ہیں, چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تو وہ اگر اس نے سیکھی ہوگی, چاہے اردو میں, انگلش میں, عربی میں, سویڈش میں, تو وہ کر سکتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے شستہ جو ہے نا ایک سینٹرل پوائنٹ بن رہا ہے کہ وہاں پہ ہمیں جو ہے نا لوکال مل جائے. اور آف کورس جو ہے نا ہماری جو بہنیں ہیں ان کے بیٹھنے کا انتظام سیپریٹ ہو اس میں, تاکہ وہ بھی دیکھیں, اس میں آ کے وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں, بچوں کے ساتھ کیرش کر سکیں ان کو ان دا بیک اینڈ. ٹھیک ہے, پردے کا انتظام ہو اور ہمیں پراپر ایک سیٹنگ مل سکے, اور اس میں ظاہر ہے کھانے پینے کا بھی بچوں کا انتظام. ٹھیک ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں, اور آپ ساتھیوں میں سے اگر کوئی مدد کر سکے اس لوکال کو لینے میں تو وہ ضرور بتائیں, اور ظاہر ہے ہم اس کو کنٹریبیوٹ کریں گے سب مل کے جو بھی اس کے ایکسپینسز ہوں گے. جی, یہ دو حضرات نے ہاتھ کھڑے کیے. حارث بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, بس میرے خیال سے کافی ڈیٹیل میں بتا دیا ہے بھائی نے.
تو بس ایک تھوڑا سا سجیشن میں یہ اپڈیٹ کر دوں گا کہ میرے خیال سے جو میں کہہ رہا تھا کہ بچوں کی ایک پری سیشن اگر ارینج کر لیں جس میں سیرت کی اہمیت اور تقریر کے کو کس طرح سے ڈیلیور کرنا ہے اس میں والدین کو بھی شامل کر لیں ان پارٹیسپینٹس کو اور ان کو بھی تھوڑا موٹیویٹ کریں اور ان کو ریپریکیشنز بتائیں کہ اگر ہم نے جو ہے وہ ابھی تیاری نہیں کی تو کیا کیا مسئلے مسائل اور ریپریکیشن ہو سکتے ہیں اس کے تاکہ وہ تھوڑا ذرا کوئی ڈراؤنی پکچر نظر آئے گی تو تبھی میرے خیال سے والدین صحیح پڑھے. حارث بھائی یہ جو سیشن ہے معافی چاہتا ہوں میں آپ کی اگر میں نے بات کاٹ دی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو سیشن ہے آج کا یہ اسی چیز کی ایفرٹ ہے کہ ہم پیرنٹس کو انوالو کریں زیادہ سے زیادہ. آف کورس بچے ہیں اگر پیرنٹس جاگ گئے تو بچے جاگ جائیں گے ٹھیک ہے. اور آگے جو میں نے ابھی عرض کیا تھا آخر میں کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اگلے کمنگ ریڈ ڈیز ہیں نا مطلب جون کے فرسٹ ویک میں ان دنوں میں ہم جو ہے نا ہمیں کوئی لوکال مل جائے اور ہم جو ہے نا یہ لوکال کے اندر جو ہے وہ بچوں کو جو ہے نا وہ پارٹیسپیشن کروائیں اور وہاں پہ یہ جو ہے نا ڈیلیور کریں بچے. اور اس کی تیاری کے لیے ہی یہ جو ہے نا یہ ہے. ہاں اس سے پہلے جو ہمارے پاس جو ٹائم ہے مئی کا ہے اور پورا مئی یہ جو گزر رہا ہے اس کے اندر جو ہے نا ہم 1 سے 2 سیشن کم از کم بچوں کے لیے اور رکھیں گے تاکہ وہ گرومنگ ہو ان کی نا. اور جو کیا کہتے ہیں یہ کیا نا حارث بھائی ہم جو پچھلے 2 سیشن کروائے ہیں اس کے اندر ہم نے اسٹارٹ یہی کیا کہ بھی جو ہے نا بچے یعنی کہ فرسٹ جب آئے انہوں نے جسٹ ایک اسپیچ کر دی ہے اور بتا دیا ہے کسی صورت کے واقعے میں. اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے بتایا کہ بھی ہمیشہ آپ نے جو ہے نا اسٹارٹ خطبے سے کرنا ہے اور اللہ کی حمد ہو ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا صراط النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو ٹھیک ہے نا کوئی قرآن پاک کی آیت ہو. تو اس طرح یہ ایک بیسک اسٹارٹ ہے بیسیکلی نا جو کہ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا کوئی بھی اسلام کے حوالے سے بات کریں تو ایسے اسٹارٹ کرنا ٹھیک ہے نا. اور تو وہ ہم نے کی ہے. اس میں بچوں نے کافی ماشاء اللہ کچھ بچوں نے تو جو ہے نا زبانی بھی ماشاء اللہ کر لیا ہے, کچھ نے دیکھ کے کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ اسٹارٹ ہو گیا ہے بیسیکلی. اور پھر اینڈ میں جو ہے نا اینڈ میں کیا اینڈنگ کیسے کرنی ہے وہ پہلے تو ایسی اینڈنگ ہوئی ہے کہ بھائی ختم کیا ہے او یا سلوٹ دی اینڈ تو اس میں پھر نیکسٹ سیشن میں جو ہے نا کافی بہتری آئی ہے. تو ایسا ایسا جو انشاء اللہ آئے گی انشاء اللہ بہتری نا. یہ ہے کہ جب کیا ہے وہ شعر پہ ویسے جیسے امیدیں باہر رکھ ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر کیا کہتے ہیں ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے بچے بھی اور بڑے بھی آف کورس اوبیسلی جن کے ساتھ بڑے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے یا سن رہے تھے ان کی جلدی بیسیکلی پک ہوا, جلدی بیسیکلی انہوں نے گرومنگ ہوئی ان کی بنسبت ان کے جنہوں نے بس چھوڑ دیا ہے سن رہے ہیں ٹھیک ہے میں ذرا اپنا کام کر رہا ہوں, میں ذرا اپنا فیس بک چیک کر رہا ہوں, فیس بک واٹس ایپ چیک کر رہا ہوں. وہ بیسیکلی جو ہے توجہات جو توجہ ہوتی ہے کہ ایک پیرنٹس کی کیونکہ باپ کی ماں باپ کی ان دونوں کی دعائیں وہ جو ہے نا وہ بہت کام آتی ہیں. اور جب پیرنٹس جو ہے نا وہ ان کو بچے کو نظر آ رہا ہے کہ میرا باپ میری ماں جو ہے اس وقت فوکس ہے میرے پہ ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کی جلدی جو ہے نا بیسیکلی گرومنگ ہو جاتی ہے. کہ بنسبت اس کے کہ جب ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے کام پہ ہے میں اپنے کام پہ ہوں بس سن رہا ہے ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس کی انوالومنٹ جو ہے نا بہت ضروری ہے. ان کی توجہات ان کی دعائیں اپنے بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں ٹھیک ہے نا. یس ہاتھ کھڑا کیا مار بھائی. جی مار بھائی. جی میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم مل کے جو بھی ایفرٹ کر رہے ہیں مگر سب سے پہلی جو سب سے الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہے سب سے الٹیمیٹ رسپانسبلٹی جو ہے وہ پیرنٹس کی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا اور ان کو ایجوکیٹ کرنا. باقی یہ جو ہماری جو کاوش ہے ادھر یہاں پہ جو ہم سب دل پہ اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف کا مقصد یہ ہے کہ مزید ہیلپ آؤٹ کرنا اور مزید اس چیز کو گروم کرنا. مگر الٹیمیٹ رسپانسبلٹی جو ہے وہ پیرنٹس کی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ ہم اگر اپنے بچوں کو کوئی بھی نیکی سکھاتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس چیز کا ثواب ہمیں جب تک وہ بچہ اس نیکی پہ عمل کرتا ہے ثواب ملتا رہے گا. یہ ایک لحاظ سے صدقہ جاریہ بھی ہمارے وفات کے بعد بھی اگر کوئی بچے مثال کے طور پہ کسی پیرنٹس نے بچوں کو نماز سکھائی ہے تو ظاہر بات پیرنٹس ہی سکھاتے ہیں مینلی.
تو وہ بچہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا اور آگے فردر جس کو بھی اپنے اولاد کو سکھائے گا یا اپنے سارا ثواب ملتا رہے گا. اور اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے اگر بچے بالغ ہو جاتے ہیں اور بچے کو نماز پڑھنی نہیں آتی مثال کے طور پہ یا جو فرائض ہے وہ نہیں آتی تو اس کا گناہ پیرنٹس کو بھی ملے گا, کیونکہ پیرنٹس نے شروع میں سکھایا نہیں بچے کو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, تربیت اس طریقے سے نہیں کی. اور ہم جس ماحول میں یہاں اس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں فتنے بہت ہیں, تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم ہو سکتا ہے پاکستان میں اگر ہوتے یا اپنے اپنے ملکوں میں ہوتے شاید اتنی ایفرٹ کرنی نہ پڑتی. وہاں پہ ماحول ہے مسجد کا اور سب کچھ کا, یہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں تو فتنے زیادہ ہیں. اور براہ راست ہمارے اسکولوں کے اندر جا کے فوش اسکولوں میں بھی جا کے جو پری اسکول ہے وہاں پہ بھی براہ راست یہ لوگ اٹیک کرتے ہیں ہمارے آئیڈینٹی کو, ہمارے دین اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے, اور یہ چیز نظر آتی ہے. تو اس چیز کا بہت زیادہ ڈر بھی ہے اور اس چیز کے لیے پرو ایکٹیولی کام کرنا پڑے گا. شاید ہم اگر اپنے ملکوں میں ہوتے وہاں پہ دادا دادی ہوتی ہیں نانا نانی کچھ نہ کچھ وہ سکھا لیتے ہیں, اور یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. وہ یار بھائی اب ہم اکیلے ہیں ادھر اس پوری جنگ میں, تو ہمیں پرو ایکٹیولی ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا. 24 ہمیں اپنی جاب بھی کرنی ہے جو 8 گھنٹے کرنی ہے, خواتین نے اپنے گھروں کے کام بھی کرنے ہیں یا مردوں نے بھی ساتھ ہیلپ کرنی ہے, جو بھی کچھ خواتین ورکنگ وومن بھی ہیں جو کام کر رہی ہیں. تو اس کے باوجود بھی ہمیں اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے, ان کے سوالات کو جواب دینا ہے اور ان کو پورے طریقے سے ہر لحاظ سے گائیڈ کرنا ہے. وہ سب سے بڑا جو مین ایشو یہاں پہ آتا ہے وہ یہاں پہ اسکولوں کے اندر اس طریقے سے فتنے پھیلائے جاتے ہیں اور جو کیے جاتے ہیں اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. اور یہ جو ایفرٹ ہے اس کی بنیادی مقصد یہی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پیرنٹس مل کے اور ہم لوگ کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ سب مل کے ایک ساتھ اکٹھے رہیں, کسی نہ کسی طریقے سے جڑے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ, پلس اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا ہے. اور یہ صرف مثال کے طور پہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے کہ ہم پیرنٹس نے اس کے حوالے کر دیے وہ اس کی ذمہ داری ہے, نہیں. اگر اس طرح دیکھا جائے تو پھر ہفتے میں صرف 2 گھنٹے یا گھنٹہ جو ہے ان بچوں کو دیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے اگر کوئی بزی ہے وہ نہیں بھی دے پائے تو اسٹل اس بندے کی رسپانسبلٹی بالکل نہیں ہے. مین رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہے جو جن کا ہونا بہت ضروری ہے اور ان کو پرو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور ہمارے آپ کی بات کنٹینیو کروں گا کہ جس طرح آپ نے کہا شروع میں کبھی پیرنٹس کو گناہ ہوگا بلکہ آخرت میں پوچھ بھی ہوگی کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا ہے. جی جہانگیر بھائی آپ نے ماشاء اللہ سے سوری جہانگیر بھائی. جی میں مزید تھوڑا سا ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس 65 ممبرز ہیں گروپ میں, ٹھیک ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے جو ہے نا وہ اس میں رہیں گے. جو ابھی آن لائن ہیں لائک جیسے ابھی اس وقت بھی 22 ہیں جو کہ ابھی بھی آن لائن ہیں. جی جی ہم نے اس گروپ کو بنانے کا شروع سے ہی یہی مقصد تھا کہ ہم نے جو سیریس ساتھی ہیں ان کو ہی لے کے چلنا ہے. جو سیریس نہیں ہونا چاہ رہے ہم نے ان کو ڈیلیٹ خود سے تو نہیں کیا, لیکن آپ لوگ جیسے باقی ساتھی ہیں, حارث بھائی میں آج پہلی دفعہ ان سے میری وہ ہو رہی ہے, اور بھی ساتھی ہیں, آپ سب اگر سمجھتے ہیں کہ جو بہت سیریس ہیں اور جو دین کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں ان کو ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کر دیں گے گروپ میں ہی, جو انویٹیشن لنک ہے جو اس گروپ کا ان کو آپ شیئر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جتنے ساتھی سیریس ساتھی ساتھ جڑے رہیں گے ہم اس کو اور زیادہ بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کسی ایک بندے کا یا 2 بندوں کا یا 3 بندوں کا یہ کام ہے, ہم سب کا کام ہے, ہم سب کی ڈیوٹی ہے. آف کورس ہمارے اپنے بچوں کو بھی فائدہ ہے اور جو باقی ساتھی ہیں ان کے بچوں کو بھی فائدہ ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم نے صرف اور صرف جو ہے نا ان کو زیادہ کوشش کرنی ہے کہ اپروچ کریں کہ جو سیریس ہیں جن کو بار بار جگانا پڑتا ہے وہ کتنے عرصے تک ہم جگائیں گے. ابھی بھی یہ جو سیشن ہونا تھا یہ پہلے سے اناؤنس کر دیا گیا تھا گروپ کے اندر کہ جی ہم نے 10:30 بجے یہ کرنا ہے آج کے دن,
لیکن پھر بھی سب کو کال تقریباً سب کو کرنی پڑی. تو یہ اچھا نہیں ہے. کوشش کریں کہ اس چیز کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک کیلنڈر بنا لیں اپنے, اس پہ جو ہے نا نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ جی آج یہ میری اپوائنٹمنٹ ہے. ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ کا ڈر ہوتا ہے کہ جی 400 کا لاپا لگ جانا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم بھی بالکل 400 کا رکھ لیتے ہیں. 450 کر لیں. یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت ضروری ہیں, اس کو ذرا سمجھیں. فواد بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاید؟ نہیں ابھی ایک منٹ, ہاتھ کھڑا کیا حارث بھائی نے پہلے. ہاں جی 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 حارث بھائی, پھر اس کے بعد فواد بھائی. جی بس وہی میں, عمار بھائی نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ ظاہر ہے یہاں کا جو ماحول ہے اسپیشلی اسکولز میں, اور جس طرح سے انہوں نے سسٹم ڈیزائن کیا ہے, تو وہ تمام لوگ جن کو دین سے رغبت ہے یا جو چاہتے ہیں کہ ان کی اگلی نسلیں بھی جو ہے وہ دین کو سمجھیں اور دین پہ چلتی رہیں, تو ان کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم جڑوں میں اور بنیاد میں اپنے بچوں کی اسلام کی تعلیمات اور اسلام کا جو لائف سٹائل ہے وہ نہیں انکلکیٹ کریں گے, تو یہ سسٹم اس طرح کا ڈیزائن ہوا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ تباہ کر دے گا آگے والی نسلوں کو. تو میرے خیال سے والدین, وہ تمام والدین ایٹ لیسٹ جو چاہتے ہیں کہ اپنی آگے والی نسلیں جو ہے وہ دین کے رجحان پہ پروان چڑھیں, تو ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اللہ. تو یہی ہے کہ پیرنٹس, وہ تمام پیرنٹس جن کو اس چیز کی فکر ہے ایٹ لیسٹ, تو جب تک آپ خود کوئی کاوش نہیں کریں گے تو آپ کے بچے جو ہے نا وہ کمپلیسنٹ رہیں گے. آپ کے بچے خود سے کبھی بھی ایفرٹ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے اوپر دیکھنے اپنے ماں باپ کو, اپنے بڑے بہن بھائی. ایسے ہی. تو اگر آپ خود سے ایگزامپل نہیں بنیں گے اپنے بچوں کے لیے, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے, تو بچے کبھی بھی نہیں کریں گے. اور بچوں کے پاس ایک آلٹرنیٹ سسٹم ہے یہاں پہ جو کہ دین سے دوری کا سسٹم ہے, اور جو کہ اتنا لوکریٹو ہے, اتنا گلٹس اینڈ گلیمر ہے اس میں کہ وہ وہاں پہ جلدی سے سلپ ہو جائیں گے. تو بچوں کو انٹلیکچولی اسٹرانگ کرنا جو ہے نا وہ وقت کی ضرورت ہے اس وقت, اسپیشلی یہاں پہ. میں تو ظاہر ہے مجھے تو 1 سال ہی ہوا یہاں آئے ہوئے, آپ لوگ تو کافی عرصے سے ہیں تو آپ لوگوں کو زیادہ اندازہ ہے. تو اس چیز کو سمجھنا اور بچوں کو انٹلیکچولی امپاور کرنا, اور اسلام کی جو روح ہے انٹلیکچولیزم کی, اور وہ ظاہر ہے وہ سیرت سے بڑی کچھ نہیں ہو سکتی میرے خیال سے. 23 سال کی عمر میں جس طرح سے حضور نے زیرو سے انفینٹی کا سفر کیا ہے, چاہے وہ ہیومن سیولائزیشن ہو, چاہے وہ دین کا قیام ہو, تو اس چیز کو بچوں کو ان ڈیپتھ وہ کانسیپٹس دینا بہت ضروری ہے. اور میرے خیال سے یہ ایفرٹ اتنی ضروری ہے کہ صرف درس و تدریس سے جو ہے نا بچے نہیں سیکھتے. بچوں کو انوالو کرنا ان کی ایکٹیویٹی میں, جیسے یہ اسپیچ ہے, گروپ ڈسکشنز ہیں, ڈیبیٹس ہیں, ان چیزوں سے بچے جس طرح سے سیکھتے ہیں, کیونکہ یہ ایک امنگ پیدا کرتی ہے, ایک جستجو آپ کے اندر ہوتی ہے کہ میں خود سے ریسرچ کروں, خود سے پڑھوں. پھر بچہ کتاب نکالتا ہے اور جو ہے وہ کمپیریٹیو انالیسس کرتا ہے باقی مذاہب کے. تو اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ایک دین حق کے لیے جو ہے وہ یہ چیز رکھی ہے کہ جب آپ, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری طرف 1 قدم بڑھاؤ گے میں 100 قدم تمہاری طرف بڑھاؤں. تو جب ایک نیتی کے ساتھ آپ اس چیز میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی اور آپ بھی جو ہے وہ خود بخود آپ کو جوابات ملنا شروع ہو جائیں گے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بھی رجحان دین کا نہیں تھا اتنا زیادہ, اور اللہ معاف کرے کہ 3-4 سال پہلے تک سیرت کی بیسک چیزیں بھی نہیں پتہ تھی, اور جب پڑھنا شروع کیا الحمدللہ تو پھر پتہ چلا کہ ہم کتنا دور ہیں. تو ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ اصحاب کے نام تک اس طرح سے نہیں پتہ ہوتے, ان کی واقعات, ان کی ٹائم لائن, ان کی کرونالوجی, کب کس وقت کیا واقعہ ہوا. ویسے سیدھا واقعات تو پتہ ہوتے ہیں, لیکن کب کون سا واقعہ کس ٹائم لائن پہ ہوا, اس کی کیا ضرورت تھی اس وقت, کیا حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی, اور حضور کی بعثت, حضور کی قوت کا وہ پرٹیکولر ٹائم اس پرٹیکولر ایرا میں کیوں ضروری تھا. یہ ساری چیزیں جب آپ کتابیں کھنگالیں گے اور وہ پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی سے جو ہے وہ جوابات ملنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر یہ کاوش نہیں کی اس وقت تو پھر وہی والی بات ہے کہ جس طرح کا جو ہے مغربی معاشرہ ہے, تو جس طرح کی چمک دمک اس میں ہے تو وہ تو اپنی طرف کھینچتا ہے, لیکن اگر آپ کو جو ہے وہ حق کے راستے پر چلنا ہے تو اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی. سبحان یہ نہیں کریں گے, کاوش نہیں کریں گے تو بغیر حرکت اور برکت میں جو ہے نا وہ برکت نہیں ہوتی پھر. سبحان ماشاء اللہ, بہت خوبصورت بات کیا حارث بھائی, ماشاء اللہ دل کو آپ نے موٹیویشن صحیح گرما دی ہے. جی فواد بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بس میں یہی کہ ساری باتیں ماشاء اللہ کور ہوگی, آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا.
لیکن بس جو جہانگیر بھائی نے آخر میں بات کی کہ دیکھیں کہ جو گروپ میں ایڈ ہوئے ہیں وہ نہیں آ رہے، تو جتنے ہم ہیں تو میرے خیال سے پتہ کیا کہ دیکھیں ہم نے شروع کیا بسم اللہ کر کے، نیک نیتی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر جو کوئی آنا چاہتے ہیں بسم اللہ، لیکن اگر کوئی نہیں بھی آنا چاہتے آ رہے ہیں کسی وجہ سے، تو لیکن ہمیں پھر بھی انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں حزب الرحمان ہوتا ہے یا حزب الشیطان ہوتا ہے، ایک گروپ کو کسی نہ کوئی اس پہ جوائن کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر میرے جیسے بندے جو ایمان میں بھی کمزور ہیں، جو علم میں بھی کمزور ہیں، اگر آپ مجھے اکیلا چھوڑنے کی شروعات کی تو میں تو کہیں اور جاؤں گا، تو اس لیے ہم میرے خیال سے ہمیں کہ یہ نا کہ جو بھی اکیلا نہیں چھوڑ رہے، معذرت، کسی کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ رہے، نہیں میں گروپ میں رہیں گے، گروپ میں رہیں گے۔ بالکل وہ یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ساتھیوں کو ساتھ میں جوڑیں جو کہ آلریڈی اس کا انٹرسٹ رکھتے ہیں، پھر وہ باقیوں کو بھی موٹیویٹ کریں گے۔ جی بالکل جہانگیر بھائی، بالکل میرے خیال سے میں کہ شاید آپ کہہ رہے کہ شاید ان کو علیحدہ کر دیں، تو میں کہ یہ ظلم ہمارے کرنے کیجیے گا، یہ کبھی بھی نہیں، ہم نے پچھلا گروپ ڈیلیٹ نہیں کیا۔ جی بالکل نہیں اس وقت، لیکن ہر انسان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، کچھ مشکلات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کے لیے ہمیں ہدایت دے، ہمیں ایمان سے نوازے، تو اس لیے آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات جو ہے کہ ٹائمنگ کی بات جہاں تک ہے وہ یہ کہ ہمیں ایک جو بھی کسی بھی بارے میں کوئی میٹنگ ہو، ٹائم پیرامیٹر ہمیں سیٹ کر جائے، اتنے بجے شروع ہوگا اور اتنے بجے اینڈ ہوگا، تاکہ سب بھائیوں کی اس لیے فیملیز کے لیے تاکہ آسانیاں ہو سکیں۔ تو اور جوائن کرنے کے لیے جو جس ٹائم ہے اس تک جوائن کیا، بسم اللہ کر، تو باقی جو بعد میں کسی وجہ سے کسی کو لیٹ ہو گیا تو ہم بعد میں شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ بات پہلے آپ نے مس کی ہو، کر سکتے، بس یہی بات میں رہے گا۔ نہیں، وہ انشاءاللہ نبیل بھائی ویڈیو شیئر کر دیتے ہوتے ہیں، ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ، اس کے بعد نبیل بھائی شیئر کر دیتے ہوتے ہیں، اور وہ مقصد بھی یہی ہوتا ہے ریکارڈنگ کرنے کا کہ جو ساتھی مس کر گئے ان کو یہ ڈیٹیل مل جائے کہ ہم نے اس میٹنگ میں یا اس آن لائن سیشن میں کیا کیا۔ جزاک اللہ۔ فادی جی سے جہانگیر بھائی کا مقصد جو تھا، جو میں سمجھ پایا ہوں، وہ یہی تھا کہ بھی ہم کافی ایسے حضرات ہیں جن سے ہمارا جو ہے وہ ابھی تک تعلق نہیں بنا، لیکن وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ بھی کس طرح جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ کس طرح دین کے بارے میں جو ہے نا وہ معلومات دے سکیں، اور جو ہے ان کو دین راہ راست پہ لا سکیں۔ تو جیسے حارث بھائی فرما رہے ہیں کہ بھی میں تیار ہوں، میں اور بھی دوسروں کو بتاؤں گا۔ اس طرح اپنے جو حلقہ احباب ہے ان میں کئی ایسے لوگ ہوں گے ان کو نہیں پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو بیسیکلی اس گروپ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ جہانگیر پہ یہی تھا آپ کا کہنے کا مقصد؟ جی بالکل جی باقی جو نہیں آ رہا ہم نے تو جوڑنا ہے سب، ایگزیکٹلی، بالکل یہ جو میرا کہنے کا مقصد تھا شروع میں کہ بھی یہ مثلا 10:30 پہ میٹنگ ہے ہماری، تو 10:30 ہم اسٹارٹ کر دیے، تو اس کے دوران کال نہ کی جائے، یہ میرا کہنے کا مقصد تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر آپ کال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب میٹنگ ختم ہو گئی، ہماری میٹنگ تھی اور اتنے احباب آئے، اتنے احباب نہیں آئے، یہ پرسنٹیج تھی، یہ ان کے سامنے گزارش کی جا سکتی کہ بھئی آپ کی جو ہے نا ہم نے کمی محسوس کی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ڈیفینیٹلی، لیکن میٹنگ کے دوران جو ہے نا کال کرنا اور یہ کہنا کہ بھئی آپ میٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے آپ آئیں، یہ میرا خیال مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ہر بندے کی اپنی فلوت، یا بیر مشکت، یا بیر مشکت، یا بیر مشکت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ Jasmina, jag ber om så 1000, alltså miljon ursäkt, alltså vi håller på. När kom du online? Det är ingen fara, men jag vet inte hur vi har försökt, vi är på väg. Okej. Men det är jättesvårt att komma in i live med nya inlägg. Så jag förstår inte vad du pratar om. Jo, okej, då kan vi sammanfatta nu. Bror Fuad kan hjälpa mig och sen Bror Ammar också. Vi såg att vi har börjat med alltså tal, vad kallas det för, competition, alltså tävling. Alltså att barnen ska komma fram och berätta om profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sira, du vet. Du känner Sirat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, eller hur? Så Sirat al-Nabi, nej. Så Sirat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, att folk ska komma fram, folk betyder alltså ursäkta, barnen ska komma fram och berätta om profeten Muhammeds historik, okej? Bara en del, alltså det är alltså
de kan välja vilken som helst. Okay? Innan profeten föds, efter han föds, okej. Innan han blir profet, okej. Efter han blir profet, och innan migration till Medina, efter migration. Så allt, de kan välja vilken som helst, en kort historik, okej. Och sen de ska kunna berätta varför de har tagit den här historik och vad har de lärt därifrån. Och sen referenser, det är grundkriteria de ska göra det. Och planen är att de ska göra 2 alltså, olika delar. Var är idag då, förlåt? Var är idag, Stefan? Nej, inte idag. Idag vi bara berättar om till föräldrar att föräldrar ska kunna hjälpa dem, du vet. Precis. Så för idag ska föräldrar... Okej. Precis. Det är bara alltså information att föräldrar ska vara med och de kan hjälpa i nästa söndag. Nästa söndag till exempel, okej, vi har en lektion, okej, för barn. Nästa lektion är för barnen, så barnen ska komma fram och ska berätta, okej. Till exempel vad heter det, om din barns ålder är i den här 12 till 18, okej. Är det okej på engelska? Ska vi översätta på svenska? Vad tycker du? Vi kan göra det på svenska. Just nu vi har gjort på engelska den här om Jasmina. Är det okej att göra? Ja, det är okej på svenska. På svenska? Ja, Okej, då gör vi på svenska också. Precis. Bror Ammar, kan ni notera det? Att vi behöver på svenska också. Inshallah. Ja, det kan vi göra. Tack, perfekt. Så grejen är att det finns poängsystem, okej. Så som sagt, det finns 2 delar. En i online, som vi gör nu, okej. Så nästa gång på söndag, barnen ska komma och berätta det, okej. De ska berätta om historik, varför de har tagit den historik, vilka läxor de har lärt. Minst 3, okej? Minst 3. Precis. Och sen referenser, vilken bok har de tagit den, okej? Inte bara google.com och google.se. Det går ju inte. Vilken bok man ska kunna alltså berätta om det. Och sen hur ser ut struktur, okej? Är det klart början, sen i mitten, sen det slut, alltså det är allt som räknas. Så det är allt, det är i online. Så 65 poäng. Precis, det är allt 65 poäng, det är online. Sen 35 poäng inshallah vi ska göra en i lokal. Vi försöker boka lokal. Det blir ju tyvärr i Stockholm. Du bor i Hallstavik, det är långt. Om du kan boka lokal där, du kan komma dit. Men det blir svårt för oss att hela Stockholm. Vi kämpar på. Inshallah. Så precis. Så i lokal det är 35 poäng. Så de ska komma i lokal, berätta samma sak som de har gjort online. De ska berätta samma sak men framför hela publiken. Okej. Så precis. Ja, och för 12 till 18 grupp, det är alltså de ska berätta minst 8 minuter och inte mer än 10 minuter. Det är deras alltså, krav att de måste göra det. 8 minuter ska berätta om. En fråga bara. Ska grupperna, ni bestämmer vilken grupperna ska vara och där ska vi hur gör vi grupperna? Att de ska vara i gruppen? Nej, det är inte grupp, det är individuell arbete. Okej. Precis, varje person, alltså varje elev, varje barn ska göra själv. Precis. Okej. Grupp betyder alltså det är åldersgrupp från 12 till 18. Så alla som hamnar där, de ska följa den här kriterien. Precis. Så de ska göra ensam just nu. I framtiden, nästa projekt, när vi är klara med den här projektet, då blir ju presentation i grupparbete, 2 eller 3. Så de ska göra i grupp, du vet. Men just nu det är individuellt. Precis. Så om dina barn hamnar i 10 till 12, då är det den här nästan samma kriterien, men då är det minst 5 minuter, max 7 minuter. Och så vidare. Inshallah. Så det är planen, inshallah. Så det alla har sagt deras åsikter. Det är några kan inte svenska, därför de tog deras språk. Jag ber om det är bra. Det är bara för att jag kom ifrån ingenstans, jag fattade ingenting. Vi kämpade att vi ska komma in. Inshallah. Vi är på väg, vi sitter i putten och det blir jättesvårt att komma in i den här på live. Sen
När jag kom in så fattade ingenting. Jag vet inte. Jag är inte så bra på. Jag ber om ursäkt för alla den här svårigheten. Nej, det är ingen fara. Men det är inte... Förhoppningsvis blir ju, du får extra belöning för det. Nej, mycket. Inshallah. Men precis. Jag vet inte. Ja, några har räckt upp handen. Vi får se. Ji bilkul. Jazakumullah khair. Ji Fuad bhai. Fuad bhai vill säga någonting? जी नहीं जज़ाकल्लाह Sen den här om Yasmina och andra de inte förstår urdu eller engelska. Vi kan översätta den på svenska, hela den här dokument och mejla till er. Okej. Och sen här finns ju tack så mycket. precis. Ja. Vi kan det här jobbet. Ja, det är Det inshallah. var bra. Det är stort inshallah ajr vi ska få inshallah. Jazakumullah. Och jag kan bara fick. Jag kan berätta kort om Yasmina kommer från Marocko antar jag, eller hur? Marocko, och sen hon eller deras familj bor i Hallstavik. Hallstavik är i nästan Norrtälje. En svensk familj. Precis. Precis. Så hennes man är svensk noterad, mashallah. Och sen 3 barn. Yasmina, Yusuf, Ilyas, mashallah. Allahumma barik. Precis. Här finns ju flera andra som kanske har några frågor. Eller? Bror Haris, du förstår svenska nu? Du har varit bara 1 år i Sverige. हारिस भाई आप 1 साल हुए हैं आपको स्वीडिश आती कि हमने तो फारसी में कह दी है हारिस भाई ब्रदर हारिस tyst ब्रदर हारिस को माशा चुप लग गई जी sorry no I don't speak Swedish yet you can take it in English, is it okay? Yeah, it's perfectly fine. Thank you. So I'm yet to actually get myself registered to the SFE. Mashallah. But do it. I think it's a long way to go. Yeah. But I can communicate in English. Yeah, no problem. Very nice. But start with SFE. It is many people after 15 years they have not started SFE. So yeah. It's not that easy, obviously, if you're working full time. But it's the next step. If you want to stay here longer, that's the way forward. Yep. Yes. Okay. Any other things? I think we need to finalize. Var ska vi göra den här lokalen? Ska vi göra i Kista eller var ska vi göra den här lokalen? Alltså i festen, okej. Är det Kista eller Märsta som vi har fått olika priser kanske? Kista kostar 800 kronor per timme. Om vi gör minst 6 till 8 timmar då blir ju stor summan. I was saying that the Kista, if you're targeting in Kista, so it will be 800 per hour. And if we do it for 6 to 8 hours, it will be a big cost. So do we have another choice? Har vi någon annan val att välja? Bror Sharik bhai, will you want to say something on lokal? Bror Sharik, jag hoppas att han är inte här eller? Nej, jag tror nej. Okay. उनकी बात थोड़ी सी मैं आगे बढ़ा देता हूँ. जी बिल्कुल. जी हमने जो पिछले साल लोकल बुक किए थे वो मैश्ता में ही किए थे और वो सोमा जो है ना इतना ही टाइम का 2 बजे से 8 बजे तक का रखा था टाइम. तो वो तकरीबन 3000 पर इवेंट जो है ना पर डे वो हुआ था उसका एक्सपेंस ना. और वो एक लोकल थी और यानी स्कूल के अंदर ही हमने सारा इंतजाम किया था खाने का भी और बाकी चीजों का भी. लेकिन जो लोकल थी वो 3000 अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो उसका खर्चा हुआ था पर डे का. और इस बार जो हमारी ऑर्गेनाइजर्स की मीटिंग हुई थी उसमें जो आइडियाज सामने आए थे, मेन हमारी डिस्कशन हुई थी कि हम शिस्ता एक पॉइंट जो है ना उसको रखें
Bror Jahangir. Nabil bhai, efter mig du kan prata på svenska. Ja, men Det då, är okej, men Fortsätta. I think you can take it in Swedish. I try to get of whatever you're saying in Swedish. It's not a problem for me. तो वो जो है अभी जो डिस्कशन हुई है उसमें अकेलिया एक स्कूल है, उसमें हमारे पास सेपरेट लेडीज के भी, हमारी जो बहनें हैं वो बैठ सकती हैं और वो खुली जगह है, बड़ी जगह है। तो वो एक जहांगीर भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, थोड़े पैचेस में ना कर लें, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप दें ताकि मैं उसको स्वीडिश में कर लूँ। मेरा ख्याल है जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो आप खुद भी बता दें, आपको पता ही है, मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। अकेलिया स्कूल था और दूसरा वो लोकाल थी एक और ना, वहाँ पे वो बड़ी लोकाल है और वहाँ पे हम ये कर सकते हैं। Mashtam. Så han säger, om Jasmina och andra de som inte förstår urdu, det finns ju 2 lokaler båda i Märsta, i Kila lokal och sen en till lokal, Valsta centrumlokal kanske, och där kan vi göra våran den här samlingen, festen. Bror Fuad säger en sak, att om vi kan fråga Husby moskén om att vi kan göra där, så kan vi göra där i Husby moskén, eller vi behöver, du vet, kolla Bror Fuad, att säkerställa att vi har åtkomst för de som har rullstol och de som är handikappade, så att vi har åtkomst till den också, Bror Fuad. Ja, det är inget problem. Det kommer folk med rullstol och sådär, så det är inget problem. Det är konstigheter. Men däremot, vi måste fråga själva styrelsen. Ja. Och kan börja med Sheikh Mohammed. Det beror på hur många vi är och vad vi ska göra. Så när vi har klarlagt allting, så då kan vi fråga dem, inshallah. Sen får vi ja eller nej, det är någon annan sak. Men jag gav bara att vi har ett annan plats också, ni har i åtanke. Okej. Och sen nu Hamza säger, vad händer med Khadija Center? Khadija Center, precis som sagt, det är 800 kronor per timme. Bror Hamza, inte Hamza, vad heter han? अफजल भाई। Afzal, yes. Bror Afzal. Bror Afzal, det är 800 per timme. Okej. Ja. Även vi gör med förening? Med förening. Ja, det står ingenting att vi får något rabattpris. Det står bara 800 per timme. Alla lokal kan boka halva pris. Om det blir 800 per timme i Kista, så när vi bokar med förening så vi kan boka med halva pris faktiskt. Är det sant för Khadija Center också? Precis, det stämmer. Ja, vi väntar på svara från Hafiz Suleiman Bhai. Hur långt ska vi vänta? Det är grejen. Det har gått nu... Ja. Va? Hur långt ska vi vänta? Kanske idag han svarar eller imorgon max. Okej. Bror Haris, vill du säga någonting? Brother Haris, you want to say something? No, I'm fine. Okay, your hands were up. That's why. Yeah. Bror Sharik, I think he has gone to some, or he's not online. Ja, så inshallah vi fortsätter med att hitta lokalen. We will try to keep searching on the local, okay? Let's see if it's Kista or in Märsta. These two are things, and then we can might be see what there's option for Husby as well. Yeah. क्या ख्याल है, डेट का पूछ लें कि अवेलेबल हैं या नहीं? Ja, det är också en fråga. Vilken datum låter det bra? Vi tyckte om 1 juni. Är det okej? Är det inte okej? Kan ni säga era åsikter? So we were thinking to do on 1st of June. Bror Haris, 1st of June is Saturday. Det 1 juni, det är lördag. Så om tycker ni om den här datum, eller behöver vi justera det nästa vecka, veckan innan blir det svårt. Det blir tight. Veckan efter, det finns ju möjlighet. The week before it will be a little bit tight because it's already 5th May, but it can be adjustable, I think. But still,
1st June we were thinking is Saturday. So any other dates or any other suggestions? You are most welcome to say. Brother Haris? No, I'm fine with the dates, yeah. Have the dates. Yes. Rest of the public can also speak. اگر آپ اور باقی ساتھی بھی بتا دیں اوکے It's okay to say okay. Yes, I think 1st June is fine. Man kan skriva i chatten också. Man kan skriva i chatten också, det är gratis. Ingen pengar kommer, eller faktura kommer till er. Burfad, okej för den 1 juni, vad bra. Om Jasmina, om vi siktar på 1 juni, är det okej? Hon kanske, jo hon är där. Om Jasmina, hör ni? Jag tror nej. Ja, så vi får se. Det är 1 juni. Om ingen säger nej, det betyder det okej. Arman Khaja 1st June, not okay. Okay. So Arman bhai, weekend datum tycker ni? If 1st June is not okay, then please suggest your dates as well. 2nd June or some other date. 6th June, because next week is also nästa veckan efter eller veckan efter det 1 juni, det är också röda dagar. 6 juni, 6th June is also National Day of Sweden, so it's holiday. If I can see in the calendar. Precis, 6 juni det är torsdag. Sen 7 juni det är klämdag, fredag. Och det är också ledig för några. Så den här veckan har vi också 4 lediga dagar. 6, 7, 8, 9. 6th, 7th, 8th and 9th June. These are 4 days which are what you call off days. Arman Khwaja is saying 8th June. 8th June. Yeah. You want more suggestion? Whether somebody is writing now? Jahangir bhai, आप लिख रहे हैं कहीं पे? लिख रहे हैं 8 June. جی میں لکھ رہا ہوں. Mashallah. Nice. So لیکن 8 جون کو آئی تھنک پر ٹائٹ نہیں ہو جائے گا, فرائیڈے ہے. نہیں, 8 June is Saturday. ہاں یس اوکے یس. We will see. Yes, یہ بیسٹ ہے ویسے. Vi ska se om det finns lediga lokaler, hur ser det ut? Okej, 1 juni, 8 juni. Så inshallah, då återkommer vi inshallah, okej? Om det inte är ledig 8 juni, då jag kollar det, jag tror Kista är inte ledig 8 juni. Ja, det är lördag alltid bokat. Ja, precis. Och det är grejen. Men okej. Så något annat innan vi avslutar idags möte? Är det något annat vi ska gå igenom? Jag tror inte, Fuhadbi, if something else we're going to discuss, jag tror inte vi kan avrunda nu och avsluta. Haris bhai, you want to say something? आप ही अर्ज कर रहे थे, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ बार बार. दूसरे भैया समझे कि मैं उनसे नहीं जा रहा, लेकिन जो बंदा बोल रहा है उसी से पूछना चाहिए. आपकी राय आनी चाहिए. सब बोल नहीं रहे, कोई शर्मा रहे हैं. نہیں مجھے تو I don't have any problem with any date. In fact, if we lock 8 June, I think we'll have substantial amount of time to prepare the kids and maybe have a couple of sessions before the actual day. Exactly, Haris bhai, to lock the date, it's depending on locale, you know. If we lock the date and we can't find the locale, it will be then a mess. Yes. So as soon as we get the local confirmation, then we will absolutely announce and book the date. Yeah. But the point is, like, we have like enough time to, and kids will have substantial time to prepare for the speech and all. Absolutely. Yeah. Yes, Brother Hamid, you want to say something? Yeah, I just wanted to ask about the locale in Mashta, the one which we did last time. What happened to that one? Is it not available this time, or because that one was really good? I mean, it was
test 2 stories, separate level for females, and it was quite big actually. Is it not available this time, or what is the problem with that? Actually, yes, it is available. They är ju tillgänglig, den här Märsta-lokalen. Men vad heter det? Ja, så du vet, flera familjer, de säger det är svårt att åka dit eller gå dit. It's very difficult to go there in Märsta. It will be more feasible if you can do in center, for example in Kista or somewhere. So that, because many families, they have to travel all the way from other side of the Stockholm and to travel to Märsta. So that was their suggestion. But I think that's available. Eller hur? Jahangir bhai, det är tillgängligt. There is three points available in Märsta. Ja, 3 lokaler. Först 2 den stora och den 3 den här som vi har använt tidigare också. Så det är tillgängligt. Så om inte, då det är den här vi kan använda det, inshallah. Yeah, because I also live in South now, and it took me like 1 hour plus, but still, I think the hall was really good. So that was my question. Yeah. I really appreciate your efforts, mashallah. 1 hour journey just for this. Allah subhanahu will give you more reward. Yes, this hall is really, I agree. This hall is really good. I mean, perfect for us. Ladies are upstairs and the kids are downstairs, and it's good. Fuad Bey säger, finns det någon alternativ? Husbyfolket-huset också är man inte får skilja centrum. Husbyfolket-huset, ja. Det kan vi kolla. Fuad Bey, kan du kolla om det är ledigt under 1 eller 6 juni? Finns det möjlighet om du kan ta ansvar? 8 juni. 8 juni, precis, förlåt. Sa jag? Ja, precis, 8 juni. Jag inshallah jag ska ringa på måndag och då kan jag kolla inshallah båda datum, så om det är tillgängligt så kan vi kolla. Tillgänglig och sen priset också, okej? Absolut. Precis. Föreningpris också. Föreningpris. Om det finns skillnad mellan förening och vanlig eller inte. Jag kan fråga föreningpris och kompispris också. Kompis. Inshallah. Hamid Bhai say we're not available of 5th June. Oh my God. Oh yeah. Hamid Bhai, what are you doing? We're going to Canada for Eid. Mashallah. Eid यहाँ पे भी रहती है. Next time, inshallah. Nästa gång. We're going to miss you. Det är att folk folk reser 1 juni också till och med. Folk har planerat redan 1 juni. Det är jättestort problem. Om vi gör efter 1 juni, då flera ska missa den här programmet. Så det är därför, ja. Oj. Det är 1, 2, 3, 4, 5 familjer jag vet, de ska resa 1 juni. De ska komma i den här programmen men de har sagt nej eftersom de ska resa 1 juni. Så det är kört för oss, eller för dem. This is why we talk about today. Ja. Så jag tror vi avrundar just nu. Om ingen att säga. Är det okej? Bror Jahangir? Amal bhai? En fråga om du... Ja, jag har en grej. Om det är många som kommer att resa 1 juni eller efter 1 juni, så hinner vi med om vi gör istället 25 maj. Det är 3 veckor från mig nu. 25 maj är också möjligt, okej? De som har tränat, så Bror Haris, 25th May, it's also possible, okay? And those who are done, okay, they can present it now. Those who have not prepared, they can do it in the next session, okay? Naam Zainab. Hayya bina. Hada minni. Okej, vad heter det? Vad sa jag? अगर बहुत टाइट हो जाएगा ये 25 को, मुझे लग रहा है. Ja, vi får se om vi hittar lokal också. Jag vet inte. Ja, det får ni bestämma. Jag är inte med den här bestämmelsen. Inshallah. Så vi avrundar just nu. Och tiden är 12:30. Så det var planen att vi ska stanna här 10:30, 12:30 max.
Arman Khwaja say, MashaAllah. Tita Arman Khwaja say, Shugi Famti May Kanwara Birra. MashaAllah. Arman Khwaja Sahib, MashaAllah. اور ارمان خواجہ سے ہے تو کچھ دیا ہے برا ماشاء اللہ اور شیخ ارمان ماشاء اللہ vi har under för just nu så det är en grej att diskutera och sen ni kan kolla alltså jag har ingen åtkomst till den här lokalen mästarlokalen det är Sharik Bhai så han ska kolla det och vilket datum vilka veckan det är ledig så inshallah då återkommer vi inshallah exactly and it is fine with me Haris Bhai inshallah you will come back okay we can datum we can lokal okay which local and then we will give you the dates and all the information. So we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala forgive us for our shortcomings. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala give us the guidelines and we follow the path of Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam and Sahaba Ikram radhiyallahu anhum. And also we pray that our next generation will be saved from the sharur of nafs and sharur of shaitan and all the fitna is going in this world. So subhanak Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu feekum, jazakumullah khairan. Tack så jättemycket för idag. Thank you very much and I really thank all of your participation. Inshallah we will meet inshallah next 10:30 next Sunday inshallah 10:30 inshallah. For the kids. For the kids session inshallah. Subhanakallah wa shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah. Wa alaikum assalam.